إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ تعریفیں حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو آپ کی تمام آل پر، آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کے متبعین پر۔ دین حنیف کیا ہے؟ گزشتہ بھی اسی موضوع پر میں نے آپ سے گفتگو کی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دین حنیف کی سب سے بڑی پہچان، دین حنیف کا سب سے بڑا اسوہ اس زمین کی پشت پر جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، جس کا نام لے کر کے قرآن مقدس کے ذریعے سے، وہ ہے وہ ذات گرامی جن کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم نے اتوار کے روز قربانیاں پیش کی، ہم نے جانوروں کو ذبح کیا، اس لیے کہ یہی سنت رسول ہے محمد رسول اللہ، یہی سنت ابراہیمی ہے۔ عید کا دن، یوم النحر کا دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عبادتوں سے زیادہ اس عبادت کو محبوب رکھنے والا دن، جس کو اللہ کے رسول نے متعارف کروایا۔ رسول اللہ نے کہا یوم النحر کے دن اللہ رب العالمین کے پاس کسی عبادت کی اہمیت اتنی نہیں، اتنی محبت اللہ تعالیٰ کسی عمل سے نہیں کرتا جتنی قربانی کے عمل سے کرتا ہے۔ قربانی کا عمل اللہ کو اس دن سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اسی دن 10 ذی الحج کو ایک عظیم الشان قصہ، ایک واقعہ اس زمین کی پشت پر رونما ہوا تھا، ایک حقیقی واقعہ۔ ایک عظیم الشان اللہ کا بندہ، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دینے والا اس زمین کی پشت پر، اس نے اپنی فرمانبرداری کی انتہا کر کے دکھائی تھی اس دن۔ اور اس شخص کی فرمانبرداری کی انتہا وہ چوٹی تھی آزمائش کی، کہ نہ وہ آزمائش پھر کسی کی ہو سکتی ہے، نہ کوئی اس کے قابل ہے کہ اس کی آزمائش اس طرح کی جائے۔ اس کی قابلیت بھی تو چاہیے، آزمائش بھی ایمان کے اعتبار سے ہی کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ اپنے بندوں کی آزمائش اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈال کر کے کرتا ہے جس نفس کے اندر جتنا بوجھ اٹھانے کی استطاعت اور طاقت ہے، اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ کسی نفس پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو جو جس کا حامل ہے اس کو وہ چیز عطا کی جاتی ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے، خالق اپنی مخلوق کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ابراہیم کی کیپیسٹیز کیا کیا ہیں، ابراہیم میں کیا کیا طاقت ہے قربان کرنے کی، وہ خالق بخوبی جانتا تھا۔ تو ان پر بہت بڑی بڑی آزمائش اللہ نے ڈالی، اور ایک ایسی آزمائش اللہ نے ان پر ڈال دی جو رہتی دنیا تک نہ ان سے پہلے کسی پر آئی ہے نہ ان کے بعد کسی پر آئی ہے، اور کوئی اس کو پورا بھی نہیں کر سکتا اس کائنات۔
انہوں نے اس آزمائش کو بھی پورا کر دیا، اس امتحان میں بھی وہ کامیاب ہوئے۔ تو یہی وجہ ہے سورۃ البقرہ میں آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو بنو اسرائیل سے خطاب، ذرا غور کیجئے میری باتوں کو، بہت جلدی میں بول دوں گا، کم وقت میں مجھے بہت ساری باتیں بولنی ہوتی ہیں، اور یہ تو ایسے موضوع ہے بہت طویل ہو سکتے ہیں، ان پر تو کئی جمعے نکل سکتے ہیں، لیکن مجھے سمیٹنا ہے۔ اب دیکھیے ان کی اولادوں میں 2 بیٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی 2 ہی بیٹے ان کی اولاد میں، ایک کا نام اسماعیل ہے، یہ جو جس کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے ذبیحہ کا، یہ بڑا بیٹا ہے۔ یہ 86 برس کی عمر تھی حضرت کی جب یہ بیٹا پیدا ہوا تھا، اور یہ بچہ، ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام سارہ، ایک کا نام ہاجرہ، تو یہ بچہ چھوٹی بیوی ہاجرہ سے پیدا ہوا تھا، بڑا بیٹا چھوٹی بیوی سے پیدا ہوا تھا ہاجرہ سے، اور ان کی عمر 86 برس تھی۔ اور اس بچے کے بعد، اس بچہ کے پیدا ہونے کے 13 سال کے بعد بڑی بیوی سے سارہ سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا 13 سال کے بعد، اس بیٹے کا نام اسحاق رکھا۔ وہ 13 سال چھوٹے ہیں اسماعیل سے، اور دونوں نبی اللہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خود اللہ کے نبی اور اولو العزم رسول ہے، بہت بڑے مقام والے رسول ہیں، تو ان کے 2 بیٹے اللہ کے نبوت کے مقام کے بیٹے ہیں، اسماعیل بھی نبی اللہ ہے اور اسحاق بھی نبی اللہ ہے۔ لیکن اسحاق کی ذریت میں ایک سلسلے وار نبوت کو اللہ نے جاری رکھا، چھوٹے بیٹے اسحاق کی نسل سے سلسلے وار انبیاء کا تسلسل جاری رہا، یہ اللہ کی سنت تھی۔ اسحاق خود نبی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے یعقوب کو نبی بنایا، پھر ان کے بیٹے یوسف کو نبی بنایا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ایک چین، ایک سلسلہ کڑیاں ان کی اسحاق کی اولاد میں اللہ نے چلائی۔ تو اس وجہ سے اسحاق کی جو اولاد ہیں ان کو منسوب کیا جاتا ہے اسرائیل کے نام سے۔ اسرائیل نام تھا اسحاق کے بیٹے یعقوب کا، اچھی طرح سے سن لیجیے اور دماغ میں بٹھا لیجیے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی تھا، تو ان کی جو اولاد اس دنیا میں پیدا ہوئی ہے اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب اور ان کی اولاد، تو اس جنریشن کو، ان پیڑھیوں کو ان کے باپ یعقوب کی طرف منسوب کر کے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اب بھی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کون؟ جو آل اسحاق ہے، اسحاق کی اولاد ہے، یعقوب کی اولاد ہے، تو یعقوب کا نام اسرائیل ہے، اس سے وہ معروف ہیں بنی اسرائیل کہہ کر کے۔ چونکہ سلسلے نبوت ان کی اولاد میں رہا، تسلسل رہا ان کی اولاد میں نبوت کا، تو ان بنو اسرائیل میں اس قسم کا زعم پیدا ہو گیا تھا، ایک کبر پیدا ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل وہ ہیں کہ جن کے آبا اور اجداد میں سلسلے وار ایک کے پیچھے نبی ہی نبی ملتے ہیں، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے خلیل ہے، سب سے بڑے مقام کے ہیں، ابو الانبیاء ہیں، ہمارا سلسلہ اس ابراہیم سے ہے۔ تو ان کو بڑا فخر تھا کہ ہم ذریت ابراہیم ہیں، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، اس طرح پورا سلسلہ ہمارے ہی نسب کے اندر ہے۔ ان کو ایک قسم کا زعم تھا، گھمنڈ تھا، تو وہ اس گھمنڈ کی وجہ سے بگڑ گئے تھے۔ میں نے ایک بگاڑ، گزشتہ 2 بگاڑ، بہت میجر بنیادی بگاڑ کے بارے میں ذکر کیا گزشتہ کے جمعے میں آپ کے سامنے، بنی اسرائیل کے۔ وہ کیا تھا میں نے آپ کو بتایا نا، ایک میجر بگاڑ ان کا کیا تھا؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، ٹھیک ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ خود قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے ان کے بنیادی بگاڑ کا ذکر کیا ہے، ان کے بگڑ جانے کا ذکر کیا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور کفر کیا، سورہ مائدہ میں ہے، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ خود اللہ، عیسیٰ خود اللہ ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے، جنہوں نے کہا، انہوں نے، اللہ نے کہا کہ انہوں نے کفر کیا ہے۔ اور اللہ نے خبر بھی دی کہ عیسیٰ نے کیا کہا تھا، عیسیٰ نے کہا تھا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، بنو اسرائیل، تم اللہ کی عبادت کرنا جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ تھی، لیکن انہوں نے
اس کے خلاف کیا، خود عیسیٰ کو ہی اللہ بنا ڈالا۔ تو گزشتہ میں نے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ان کے بگاڑ کی، اور میجر بگاڑ میں نے گزشتہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے علماءوں کو اور مشائخین کو بھی رب کا درجہ دے دیا تھا۔ وہ کیسے تھا رب کا درجہ دینا؟ تو حدیث شریف سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ عدی بن حاتم نے پوچھا رسول اللہ سے کہ کیسا ہوا کہ ہم ان کو رب بنا لیے، ہم تو نہیں مانتے تھے رب۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا، وہ حلال بولتے تو تم حلال نہیں جانتے تھے؟ وہ کسی چیز کو حرام بولتے تم حرام نہیں جانتے تھے؟ تم تحقیق کرتے نہیں تھے نا؟ اللہ نے رسول نے کیا کہا؟ علماء جو بولتے تھے حلال و حرام، تم ان کی پیروی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ تو عدی بن حاتم نے کہا ہاں یہ ہم کرتے تھے، یعنی ہم تحقیق نہیں کرتے تھے حلال و حرام کی، اللہ اس کے رسول کیا بولے، لیکن ہم علماء مشائخ حلال و حرام بولے تو ان کی ہی تقلید کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہی ان کو رب بنا لینا ہے۔ تو یہ ان کے بنیادی بگاڑ تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے تعبیر کیا قرآن میں۔ اللہ نے کہا یہ ان کا سب سے بڑا شرک ہے اور بنیادی شرک ہے۔ کس کا؟ بنی اسرائیل کا۔ اب یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں، اچھی طریقے سے سن لیجئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130، 123، 124، 125، آپ کو یہ کانٹیکسٹ پڑھنا ہے۔ قرآن مجید پڑھ لینا ثواب کی نیت سے ٹھیک ہے، ثواب تو ملے گا، لیکن وہ جو ہدایت نامہ آپ کے پاس بھیجا گیا ہے ہدایت کے خاطر آپ اور ہم اس سے محروم رہ جائیں گے۔ اگر ہم اس پر تدبر نہیں کریں گے تو ہم اس ہدایت سے، عظیم ہدایت سے محروم رہ جائیں گے، اور ہمارا نقصان ہو جائے گا، آخرت کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو تدبر کیجئے۔ اب آئیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یعقوب کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل بولتے ہی سمجھ جانا یعقوب کے بیٹے، اللہ فرما رہا ہے یعقوب کے بیٹوں۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ جہاں قرآن کہے گا یا بنی اسرائیل تو آپ یہ سمجھ جانا فوراً سے کہ اے یعقوب کے بیٹوں بول کے پکارا جا رہا ہوں کو، کیونکہ یعقوب کا نام اسرائیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یا بنی اسرائیل، یعنی اے یعقوب کے بیٹو، انی فضلتکم، میں نے تم کو فضیلت دی ہے۔ اب یہ بہت خاص بات ہے، پہلے یاد دلایا اذکروا نعمتی التی، اذکروا نعمتی التی، میری نعمتیں جو تم پر ہے تم اس کو یاد کرو، یعنی میری نعمتوں کا احسان مانو، اس کو یاد کرو، اس کو سامنے رکھو۔ کیا کیا میں نے تمہارے نخرے جھیلے ہیں، بہت نخرے جھیلے گئے تھے ان کے۔ یہ جو ڈیمانڈ کرتے تھے اللہ پوری کرتا، جیسے بچہ باپ کے سامنے رو کے ضد کرتا ہے تو اس کے نخرے جھیلے جاتے ہیں، اس کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ ان کے بہت نخرے جھیلتے تھے، یہ ایمان والے ہونے کی حیثیت سے، آل ابراہیم ہونے کی حیثیت سے ان کے چاؤ ہوتے تھے، یہ مطالبہ کرتے تھے جس چیز کا ان کو وہ عطا کی جاتی تھی۔ ان کو جنت کے پرندے اتار کے اللہ نے پالا تھا، منہ و سلوہ کھلا کر کے۔ سوچئے کس کو نصیب ہوگا؟ جنت سے اترتے تھے پرندے ان کے لیے منہ و سلوہ کی شکل میں، جو چاہا ان کو ملا۔ مائدہ کا مطالبہ کرے، دسترخوان اتارنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کو بولے آسمان سے، عیسیٰ علیہ السلام دعا کرے تو ان کے لیے دسترخوان اتار دی جنت سے، جو مانگے وہ دیا گیا۔ بہت کچھ ہے ان کی تاریخ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری نعمتیں جو تم پر ہے تم ان کو یاد کرو، اور میں نے تم کو سارے جہاں والوں پر فضیلت دی ہے۔ آج آپ جو ہم پکارا کر رہے ہیں نا، کیا بات ہے بھائی، سارے دنیا پہ انہی کی سائنس ٹیکنالوجی، انہی کا قبضہ، ہر شعبے کے اندر ان کے کنٹریبیوشنس ہیں۔ WHO کی دوائیں نکلتی ہے تو سارے دنیا میں جو علاج ہو رہے ہیں تو ان میں بھی انہی کی تحقیق ہے، ان میں بھی ان کو فضیلت ہے، وہ ہوگی۔ اللہ نے خود ان کو بارے میں یہ بات فرما دی کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو عالمیت پر فضیلت دی۔ اللہ وہ نہیں ہے جو دے کر کے چھین لیتا ہے، دیتا ہے پھر سزا بھی دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، قدر کرتا ہے، پھر سزا بھی دیتا ہے اسی کے مطابق۔ جتنی بڑی نعمتیں دی جاتی ہیں اتنی بڑی سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو وہ یاد دلایا میں نے تم کو عالم و فضیلت دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب جو کیا وہ بہت اہم ہے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا آیت نمبر 124 میں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ اور وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمایا اے بنو اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو،
میں نے تم کو فضیلت دی، اور یاد رکھو اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ کیوں کہا یہ اللہ نے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے؟ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ کیوں کہا؟ اب ذرا غور کیجئے، میں نے ابھی آپ کو کیا کہا؟ گھمنڈ کس بات کا ہے ان کے اندر؟ زعم کس بات کا ہے؟ کہ ہم انبیاء کے بیٹے ہیں، یہاں تک کہ جد امجد ہمارے کون؟ ہمارے جد امجد ابراہیم خلیل الرحمن ہے۔ ہمارا کیا بال باڑ کا ہوگا؟ ہمارا کیا بگڑے گا؟ ہماری تو شفاعت یوں ہو جائے گی، یوں چھوٹ جائیں گے۔ بھئی آج پاور میں اگر کوئی ہے، ہمارے ملک میں لے لو، جو لوگ پاور میں ہیں وہ آج کیسے کیسے کام کر رہے ہیں؟ کسی سے ڈر رہے ہیں؟ کسی سے ڈر رہے ہیں؟ پولیس والوں کو مار رہے ہیں، لافے گالیاں دے رہے ہیں۔ کون؟ دو دو کوڑی کے گلی کے غنڈے پولیس والوں کو مار رہے ہیں۔ کس زام پر، کس بھرے پر مار رہے ہیں؟ بھرا کیا ہے ان کا؟ پاور میں جو ہمارے ہیں وہ ہمارے ہیں، ہمارے پشت پیچھے وہ لوگ ہیں پشت بنائے۔ ہمارا کیا ہوگا؟ یہ انسانی فطرت ہے، ہیومن نیچر ہے۔ تو وہ اسی زعم میں، گھمنڈ میں مبتلا ہے کہ ابراہیم ہمارا جب ہمارے جد امجد ابراہیم ہے، ابراہیم پیچھے ہے تو ہمارا کیا بگڑے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ اس دن سے ڈرو، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا اس دن۔ اور وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اس دن کوئی فدیہ جرمانہ دے کر کے چھوٹ جائیں گے۔ بھائی چالن بھریں گے، چالن بھر کے نکل جائیں گے، کچھ قبول نہیں ہوگا، چالن ولن کوئی جرمانہ قبول نہیں ہوگا اس دن۔ اور وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کا ریکمنڈ لگا لیں گے، جی ریکمنڈ لگا لیں گے، عیسیٰ کا ریکمنڈ لگا لیں گے، موسیٰ کا ریکمنڈ لگا لیں گے علیہ السلام کا، یا داؤد علیہ السلام کا، یا سلیمان علیہ السلام کا، یا یوسف علیہ السلام کا، یا یعقوب علیہ السلام کا، یا اسحاق علیہ السلام کا، یا ابراہیم علیہ السلام خود کو کھڑے کر دیں گے۔ ہمارے باپ داداؤں میں جو ہمارے دادا ہے ابراہیم، ان کو کھڑے کر لیں گے۔ یہ جو گھمنڈ ہے، اللہ نے کہہ دیا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی شفاعت بھی، ریکمنڈ بھی قبول نہیں ہوگا اس دن۔ اب یہ بنو اسرائیل کو اکیلے کو نہیں کہا یہ بات، یاد رکھنا۔ قرآن میں اگر یہ بات آئی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ اگر یہ بات بنو اسرائیل کو بیان کر رہے ہیں تو ہم کو بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ قرآن میں رہتی دنیا تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان کے لیے وہ فارمولہ بتا دیا گیا ہے، یہ اصول بتا دیا گیا ہے، یہ قانون بتا دیا گیا ہے۔ قیامت کی صبح تک جتنے انسان پیدا ہوں گے یہ قانون ان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ قیامت کا دن جو ہوگا اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ یہ قانون ہے، کسی سے جرمانہ قبول نہیں ہوگا، کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، اور وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کہیں سے بھی مدد نہیں ملے گی۔ یہ قانون بیان کر دیا، سب کے لیے ہے۔ اب چھ جائے کہ ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ نبی اللہ ہمارے آقا سردار محمد رسول اللہ ہمارے سب گناہوں کے باوجود ہم کو چھڑا لیں گے، جبکہ یہ قانون موجود ہے قرآن مقدس میں، اور یہ زبان مبارک سے، محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے ہی ادا ہوئی ہے آیت کریمہ۔ کوئی اور تو نہیں پڑھ کے سنایا نا؟ یہ قانون آپ کو کون سنایا پڑھ کر کے قرآن مجید میں سے؟ رسول اللہ تو سنائے گا، کوئی اور تو نہیں سنایا، یہ قانون ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن مقدس کی تشریح ہی ہے حدیث رسول۔ میرے آقا کے حدیث میں معروف حدیث ہے، سب مسلک کے لوگ، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، سب مسلک کے لوگوں کو یہ حدیث معلوم ہے اور سب کا اتفاق ہے، اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ معروف ہے حدیث، صحیح حدیث، صحیح میں اللہ کے رسول اپنے خاندان کو جمع کرے، اپنے ہی خاندان کو جمع کرے، اور ایک ایک کا نام لیتے گئے، فلاں ابن فلاں، چچا کو پکارے عباس بنت مطلب، پھوپھی کو پکارے یا صفیہ بنت مطلب، کیا بولے پکار کے؟ ایک ایک کو پکارے، اعملی، عمل کرو، اللہ کو راضی کرو، یہ زعم میں مت رہ جاؤ۔ پھوپھیاں چچاؤں کو بول رہے کہ تمہارا بھتیجا اللہ کا پیغمبر، اللہ کا حبیب ہے، تو تمہارے اندر یہ زعم نہ آ جائے کہ ہمارا بھتیجا خود اللہ کا حبیب اور مقرب ہے تو ہمارا کیا کل چھڑا لے گا۔ تو یہ مت سمجھنا میں اگر تم اللہ کو راضی نہیں کر کے جاؤ گے اللہ کے پاس تو میں محمد کل قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ یہ حدیث صحیح ہے اور سب کا اتفاق ہے اس کے اوپر۔ رسول اللہ نے اپنے لوگوں کو جمع کر کے یہ بات بیان فرمائی،
اور اس سے بہت بڑی بات اس دن یہی وقت میں اسی حدیث میں چچاؤں کو پھوپھی کو سب کو بولنے کے بعد اب ذرا دیکھیے سب سے رسول اللہ کی قریب ترین شخصیت رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ، ان سے بڑے کون ہیں؟ ان سے زیادہ اللہ کے رسول کو کون محبوب تھا اس زمین کی پشت پر؟ فاطمہ کا نام لے کر کے پکارا اور کہا یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ تو بھی یاد رکھ لے، اپنا عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر لے، تیرا ابو اللہ کے غضب کے مقابلے تیرے کام نہیں آئے۔ قرآن مقدس کے اسی قانون کو بیان کیا رسول اللہ نے، جس میں اللہ نے کہا یہ بات وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو کوئی نفس کسی نفس کے کام جس دن نہیں آئے گا۔ یہ قانون کو رسول اللہ نے وہاں اپنے خاندان میں بیان کر دیا۔ اب رسول اللہ کی بیٹی سے بڑھ کر کے رسول اللہ کو محبوب کون سا امتی ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے کون سا عالم، ہم میں سے کون سا مرشد، ہم میں سے کون سا صاحب ایسا ہے جو فاطمہ سے زیادہ رسول اللہ کو محبوب ہو جائے؟ ہمارے پاس یہ دھوکہ ہے، صاحبین ہم کو دھوکہ دیتے ہیں، دین کے نام پر جو مشائخین ہم کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، سمجھ عطا فرما دے، ان کو رسول اللہ کی صحیح محبت نصیب فرمائیں۔ یہ صحیح حدیث سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ فاطمہ بنت محمد کو پکار کے رسول اللہ نے کہہ دیا تھا۔ اب آئیے ان کے اس زعم باطل کا جواب، ان کے اندر جو زعم تھا، جو تکبر گھمنڈ تھا ابراہیم کو لے کر کے، اس کا ازالہ اللہ تعالیٰ کس طرح کرتے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 125 سورۃ البقرہ۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر کے گھمنڈ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے ابراہیم ہے تو ہمارا بال باقا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں یہ بات اللہ خبر دے رہے ہیں، ان کو انفارم کر رہے ہیں، اس قوم کو، یعقوب کے بیٹوں کو انفارم کر رہے ہیں، سارے دنیا کو انفارم کر رہے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اب رہی بات ابراہیم کی، تو اے بنو اسرائیل، یعقوب کے بیٹوں سنو، تم جس ذات پر، جس ہستی پر فخر کر کے سمجھ رہے ہو کہ ہم کو چھڑا لیں گے، تو وہ ابراہیم وہ ہے کہ ان کے رب نے ان کو آزمائش میں ڈالا کئی باتوں میں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب اس آزمائش میں ڈالا ربہ ابراہیم کو، اس کے رب نے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم کے بارے میں اللہ انفارمیشن دے رہے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ہر آزمائش میں پورا اترا ہے، میرے ہر امتحان کو پاس کیا میرا بندہ، میرا خلیل ابراہیم۔ تم کر رہے ہو؟ اب سوال ان سے جو گھمنڈ کر رہے ہیں، تم بھی کر رہے ہو؟ تم بھی وہی کر رہے ہو جو تمہارے دادا ابراہیم نے جو کچھ کیا میرے لیے، کیا تم اس میں کا ادنا اس کی گرد کے برابر بھی کچھ کر رہے ہو؟ سوال اٹھے گا کہ کوشچن مارک آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب تم گھمنڈ کر رہے ہو کہ ہمارے باپ ابراہیم ہے اور ہمارا بڑا زعم ہے ان کے ہم اولاد ہیں، تو اب ایک سوال اللہ کھڑے کر رہے ہیں یہاں پر، تمہارے باپ ابراہیم کو تو ہم نے کئی آزمائشوں میں ڈال کر کے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ہر آزمائش میں پورا اترا، تم بتاؤ تم کیا کر رہے ہو؟ سوال اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ تم اس کی دھول کے برابر بھی کچھ کر رہے ہو؟ تم تو الٹ کر رہے ہو، تم تو وہ کر رہے ہو جو ابراہیم سے جھگڑتے تھے، ان کا عمل کر رہے ہو، جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے جو ان کو آگ میں جلائے ہیں، جو ان کو کھجڑ کے بستی کے باہر ڈھکیل دیے ہیں، جو ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، تم تو ان کی جیسا عمل کر کے یہ سمجھ رہے ہو کہ ابراہیم کے ہم خلف ہیں، ہمارا سلف تو ابراہیم ہے، ابراہیم ہمارے سلف ہے اور ہم ان کے خلف ہیں، اور تمہارا عمل ابراہیم کے دشمنوں جیسا ہے، تو تم کیسے بچو گے؟ ایک سوال رکھا گیا ہے، ابراہیم کو آزمایا، وہ پورے اترے، جب وہ پورے اترے میری آزمائشوں میں، قال انی جاعلک للناس اماما، تب اللہ نے ان کے رب نے ان سے کہا کہ میں تجھے رہتی دنیا تک جتنے انسان پیدا ہوں گے زمین کی پشت پر، سب کا امام، سب کا پیشوا بناتا ہوں، جتنے انسان اس زمین پر پیدا ہوں گے ان سب کی امامت، ان سب کی پیشوائی کا تاج تیرے سر پر رکھا جاتا ہے، امامت کا تاج، آپ کو امام بنایا جاتا ہے۔
پیشوا بنایا جاتا ہے سب انسانوں کو، یہ شرف اللہ نے ان کو عطا کیا۔ تو انہوں نے دعا کی قال من ذریتی، اللہ میری ذریت میری اولاد کو بھی یہ شرف یہ مقام ملے گا، ملنا چاہیے۔ باپ کا دل ہے، اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ میرے بعد میری اولاد کو بھی یہ مقام ہے امامت، آپ عطا کیجئے۔ تو اللہ نے ایک کنڈیشن لگایا، جب انہوں نے پوچھا ومن ذریتی میری اولاد کے لیے بھی ہو مولا، تو کنڈیشن لگایا، شرط لگائی، قال لا ینال احد الظالمین، اللہ نے فرمایا ابراہیم سے ٹھیک ہے تیری دعا ہے تیری اولاد کو یہ مقام میں دوں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ میرا یہ وعدہ ظالموں سے وابستہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہاں کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ کہ آپ کی اولاد میں ظالم ضرور آئیں گے، کیونکہ جو چیز ہونے ہی نہیں ہے اس پر کنڈیشن اللہ نہیں لگاتے ہیں۔ اللہ وہ نہیں ہے جو چیز ہونی ہی نہیں اس پر بات کرے، اللہ کو جو معلوم ہے کہ ایسا ہونے والا ہے آگے جا کر کے اسی کا کنڈیشن لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تمہاری اولاد میں تمہاری ذریت میں ظالم پیدا ہوں گے، اور ظالم کون ہوتے ہیں قرآن کی روح سے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے قرآن مقدس میں؟ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں اللہ نے شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا، عظیم ظلم قرار دیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا عظیم ظلم شرک ہے۔ تو ان کی اولاد میں اللہ کو معلوم تھا کہ مشرک ہو جائیں گے، آگے جا کر کے مشرک ہو جائیں گے، اسی لیے اللہ نے ابراہیم سے اسی وقت کہہ دیا لا ینال احد الظالمین، میرا عہد ظالموں سے نہیں رہے گا۔ آگے جا کر کے ہوئے کہ نہیں ہوئے ظالم؟ خالد یہود عزیر ابن اللہ مشرک ہو گئے تو ظالم ہو گئے۔ قالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصرانی نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے تو شرک کرے، مشرک ہوئے تو ظالم ہو گئے۔ اب ان کے ساتھ یہ عہد رہے گا؟ یہ عہد ان کے ساتھ رہے گا امامت کا؟ نہیں رہے گا۔ تو وہ کہاں جائے گا؟ اب ابراہیم کی دعا کے اعتبار سے وہ عہد تو ابراہیم کی اولاد میں ہی رہنا ہے امامت کا، وہ کہاں جائے گا؟ اب اسحاق کی اولاد تو ظالم ہو گئی، اسرائیل کے بیٹے تو ظالم ہو گئے زمین کی پشت پر، اب وہ امامت کا تاج کس کے سر پر رکھا جائے گا؟ جی میں نے آپ سے کہا دو بیٹے تھے آپ کے، پہلے ہی کہہ دیا میں نے آپ سے، آپ کے دو بیٹے تھے اسحاق اور اسماعیل، اور اسماعیل بڑے تھے، جو ذبح ہوا وہ بیٹا اسماعیل ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں جو بنائے وہ بیٹا اسماعیل ہے، خانہ کعبہ کے پاس دعا جو ابراہیم کر رہے تھے وہ دعا میں ساتھ جو ہے وہ بیٹا اسماعیل ہے۔ کیا دعا کر رہے تھے دونوں باپ بیٹے؟ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے، سورہ بقرہ کے اندر پوری تفصیل موجود ہے۔ جی یہی کانٹیکسٹ سے پورا جو پڑھ کے سنایا آپ کو بقرہ کا، آگے پوری تفصیل موجود ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ کے نام سے آیت کریمہ ہے، جب وہ دیواروں کو رفع کر رہا تھا ابراہیم، اٹھا رہا تھا خانہ کعبہ کی اللہ کے حکم سے، جب بیٹا جوان ہو گیا، ذبیحے کا واقعہ 13 برس کی عمر میں پیش آیا بیٹے کو ذبح کرنے کا، جب وہ بڑے ہو گئے جوان ہو گئے تو پھر حکم ہوا فلسطین سے پھر جاؤ مکے کو، تو پھر آئے مکے کو حضرت بڑھاپے میں۔ اب بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر کے اللہ کا حکم ہوا کہ گھر کی دیواریں بناؤ، خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کریں، دعا کرتے جا رہے ہیں اے پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اس شہر میں رہنے والوں کو روزیاں پھلوں کی روزیاں عطا فرما دے، اور یہ دعاؤں میں ایک دعا کر رہے ہیں، اور یہ بھی بول رہے ہیں کہ اللہ ہم کو فرما بردار بنا لے، ہماری اولاد میں سے ایک امت فرما بردار اٹھا، یہ ساری دعائیں کر رہے ہیں۔ اس میں سے ایک عظیم دعا کر رہے ہیں دونوں باپ بیٹے، ربنا بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت، اے پروردگار اس قوم میں ہماری انہی میں سے ایک رسول اٹھا جو تیری آیتیں پڑھ کر کے ان کو سنانے والا ہو اور ان کو پاک کرنے والا ہو، ان کو تیری کتاب حکمت کی تعلیم سنانے والا ہو۔ اب یہ دعا بھی کر رہے ہیں دونوں باپ بیٹے ابراہیم اور اسماعیل۔ تو اسماعیل کی ذریت ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس کون بسے ہوئے ہیں؟ اسحاق کی اولاد یعقوب کی اولاد کہاں ہے؟ فلسطین میں ہے، اور یہاں حاجرہ کو چھوڑے تھے کعبے کے پاس بیابان میں، اور اسماعیل اور حاجرہ یہاں بسے تھے، تو اسماعیل کی نسل یہاں آباد ہوئی، اور انہوں دونوں باپ بیٹے دعا کر رہے ہیں کہ ہماری یہ ذریت میں سے یہاں جو بسی ہوئی ہے ان کو مسلم بنا، اور ان میں سے ایک رسول اٹھا۔ تو کون سا رسول آیا وہاں سے؟ پورے رسولہ تو وہاں آ رہے تھے، اسحاق یعقوب یوسف پورے وہاں آ رہے تھے، یہاں کوئی آیا ہی نہیں۔ اب کیا یہ دعا رد ہو گئی تھی بابا بیٹے کی؟
دعا اٹھا کے رکھ دی گئی ہے۔ اللہ کی حکمتیں یہی ہوتی ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بارے میں جو فرمائے تھے، انسان جب دعا کرتا ہے مایوس ہو جاتا ہے میرا کام نہیں ہوا، بے وقوف ہے وہ آدمی جو مایوس ہو جاتا ہے کہ میرا کام نہیں ہوا۔ رسول اللہ نے فرمایا دعا کی قبولیت کی تین طریقے اس کے۔ کیسے کیسے؟ ایک دعا قبول ہوتی ہے تو اسی وقت جو مانگا وہ مل جاتا ہے، آپ سمجھ لیتے کہ میرا کام ہو گیا۔ ایک قبولیت کا طریقہ کار یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا سنت یہ ہے کہ دعا جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت جو مانگا اس کو نہیں دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے شر کیا ہے اور خیر کیا ہے، بندے کو نہیں معلوم، وہ کچھ بھی مانگتا ہے، اس میں دینے میں اگر اس کے لیے خیر نہیں ہے تو اس کو نہیں دیتے ہیں اور روک لیتے ہیں، لیکن دعا کو ضائع نہیں کرتے، وہ دعا کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر اس پر کوئی بلا آنے والی ہوتی، کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی تو وہ دعا کی وجہ سے اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ دعا کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، دنیا میں اس کا صلہ ہی نہیں ملتا، اس کو ویسے ہی مر جاتا ہے، حشر کے دن اٹھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، اس کے گناہ ہی گناہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کا بہت سارا اجر اس کو عطا کرتے ہیں اس دعا کا۔ تو وہ اس وقت رزق کرتا ہے، اس وقت رزق کرتا ہے، کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا، سب یہاں دیتا تو بہت کچھ مل جاتا، درجے ہی درجے بلند ہو جاتے، وہ رزق کرتا ہے تو دعا ضائع نہیں ہوتی، دعا رہتی ہے۔ تو ابراہیم اور اسماعیل دعا کیے، انہیں خود بھی نہیں معلوم دعا کب قبول ہوگی، اللہ اٹھا کے رکھ لیے۔ 4000 سال گزر گئے، 3000 سے زائد سال، جی 3000 سال سے کچھ زائد گزر گئے، دعا اللہ کے پاس۔ یہاں نبیوں میں نبیاں پیدا ہو رہے اسحاق کی اولاد میں۔ اب اسماعیل کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، ذبیح اللہ کا بیٹا ذبیح اللہ۔ آپ کو معلوم نہیں ہے شاید، زمزم کا کنواں جو اسماعیل کے پیروں سے نکلا تھا وہ گم ہو گیا تھا، پورا بھر کے پورا بجھ گیا تھا، پورا غائب مائم ہو گیا تھا، نظر نہیں آتا تھا۔ تو ان کے دادا، رسول اللہ کے دادا، محمد رسول اللہ کے دادا منت کرے تھے، نظر کرے، اے اللہ مجھے اگر یہ کنواں مل گیا، اس کے اوپر پروجیکٹ پہ کام شروع کر دیے انہوں نے، کنواں ڈھونڈنے کا پروجیکٹ پہ کام شروع کر دیا، بہت بڑے مہم چلائے کنویں کو ڈھونڈنے کی، سردار تھے وہ تو سب کو لگا دیے قوم کے لوگوں، کنواں ڈھونڈو، اور نظر کرے خانہ کعبہ کو پکڑ کے، پردے کو پکڑ کے، اللہ اگر مجھے یہ کنواں مل گیا تیری قدرت سے تو مجھے دلا دے، اگر مل گیا کنواں تو پھر میں اپنی اولادوں میں سے، جیسے یہ کنواں ذبیح اللہ کے قدموں سے نکلا ہے تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ذبح کر دوں گا۔ اب یہ بڑے میاں کے دماغ میں وہ بات ڈال دی اللہ تعالیٰ، انہوں عجیب و غریب منت کر لی، نظر کر لیے، کیونکہ یہ کنواں ذبیح اللہ کا پیروں سے نکلا، تو نکالا تھا تیری قدرت سے، پروردگار اگر اب مل گیا تو میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے ایک بچہ تیری نظر کر دوں گا، قربان کر دوں گا، میں بھی وہ کام کروں گا ابراہیم۔ اب یہ بہت بڑی بات ہو گئی، کنواں مل گیا، کنواں مل گیا، نظر پوری کرنا ہے اب ان کو، اب ذبح کرنا ہے بیٹے کو، اب دل لق لق مار لے رہا، کون ابراہیم ہو سکتا؟ 12 بچوں میں کس کو ذبح کروں؟ بڑے میاں قوم کو جمع کرے، قوم کے بڈھے وڈھے سب جمع ہو، بولے اب تو نظر کرا تھا پورا کر، 12 میں سے ایک کو ذبح کرنا، تو بولے کس کو کروں؟ تو بولے کس کو کروں کیا، کیسے بولیں گے کس کو کروں؟ ایک کام کرو، چٹھیاں لکھو، 12 بچوں کے نامہ لکھو اور خورا ڈالو، جس کا نام نکلا اس کو ذبح کرو، خورا ڈالے، نام نکل رہا ہے محمد رسول اللہ کے والد عبداللہ کا۔ یہ واقعہ اب آپ کے پیدائش سے پہلے پیش آ رہا ہے، رسول اللہ کی دنیا میں پیدا ہونا، یہ اشارہ ہے کہ اب وہ اسماعیل کا بیٹا آ رہا ہے، یہ انڈیکیشن سے اللہ تعالیٰ کا دنیا میں انڈیکیشن اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ نام عبداللہ کا نکلا، عبداللہ سب بیٹوں میں زیادہ چاہیتا ہے باپ کا، انتہائی شریف ہونے کی وجہ سے، انتہائی شریف، نرم خو، بردبار، رشتے نبھانے والا، صالح ترین بیٹا ان کا۔ تو بڑھے میں نہیں چاہ رہے کہ یہ بیٹا ذبح ہو جائے، دل مار لے رہا ہے، صالح بیٹا، اب صالح بیٹا ذبح ہوا، ابراہیم کر رہے ہیں، یہ تھوڑا ابراہیم بن سکتے ہیں؟ سب سے صالح بیٹا اسماعیل تھا ابراہیم کا، بیٹا خود بول رہا تھا ابا یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا جی میرے کو ذبح کر دیجیے اللہ کے لیے، انشاءاللہ میں اللہ چاہا تو میں صبر کر کے ذبح ہو جاؤں۔ وہ باپ، وہ بیٹا، وہ نہ باپ آ سکتا ہے نہ بیٹا آ سکتا ہے۔ اب یہ حضرت کا دل مان لے رہا، بول رہے عبداللہ کو ذبح کیسا کروں؟ تو پرانے بوڑھے بوڑھے مشورہ دیے ان کے اس وقت کے، انہوں بولے ایک کام کرو، تم ذبح نہیں کرتے عبداللہ کو تو فدیہ دو اس کے بدلے میں۔ بولے فدیہ کیسا دوں، کتنے دوں، کیا دوں، اللہ کو کیا منظور ہے، میرے کو کیسا معلوم؟ تو بولے ایک کام کریں گے،
ایک 10 اونٹوں کی چٹھی لکھو، عبداللہ کا نام لکھو، خورا کریں گے۔ اونٹوں کی چٹھی اڑ گئی تو اونٹا صبح کر دیں گے، فدیہ سمجھ لیں گے اللہ کی طرف سے، خورا کرے۔ اونٹوں کی نہیں اٹھی، عبداللہ کی جھوٹی چٹھی۔ بوڑھے میاں کا دل پھر مار لیا، بولے اب کیا کریں گے، کیسا صبح کروں میرے بیٹے عبداللہ کو؟ پھر رو رہے بڑے میاں۔ پھر بوڑھے کو روتا ہوئے دیکھ کے بوڑھے بولے نہیں ایک کام کر، اونٹوں کو بڑھا، 20 اونٹ کر دے، عبداللہ کا نام لکھ۔ 20 اونٹوں کی چٹھی لکھے، عبداللہ لکھے، ڈالے، پھر اٹھائے تو عبداللہ اٹھا۔ اس طرح 100 اونٹ تک پہنچے کرتے کرتے، اور 10 بڑھا، اور 10 بڑھا، اور 10 بڑھا، 100 اونٹ لکھے ایک چٹھی میں، ایک طرف عبداللہ لکھے، پھر ڈالے، اٹھائے تو 100 اونٹ نکل کے آ گئے۔ اللہ کا شکر ہے وہ سجدے میں گر گئے بڑے میاں۔ اللہ کو مانتے تھے، قرآن مقدس میں بے شمار آیات ہیں، مجھے کوئی پرسنل مل کے پوچھے بتا دیتا ہوں میں۔ جتنے مشرکان عرب تھے، اگرچہ کہ بت پرستی کرتے تھے، خانہ کعبہ میں بتاں تھے، اس کے باوجود اللہ ہی پر ان کا ایمان تھا، اللہ سے ہی دعائیں کرتے تھے۔ ان کو کہتے تھے کہ اللہ کے بارگاہ کے شرکا ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ہم پکارتے ہیں، ان کو بولتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں، اور یہ بولتے ہیں کہ تم اللہ کے پاس سفارش کرو۔ تو یہ بزرگ ہیں جن کی ہم مورتیاں بنائے ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندوں کی مورتیاں ہیں، یہ اللہ سے دعا کرتے تو ہمارے کام بن جاتے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ میں اس کو قرآن مقدس میں بتا دیتا ہوں، بے شمار آیات میں، کوئی مجھے پرسنل مل لے تو یہ شکر ادا کرے اللہ کا، شکر ادا کر کے 100 اونٹ کو ذبح کر دیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ عبداللہ، کتنے بار ثابت کر دیا اللہ نے، عبداللہ ہی وہ ہے محمد کا باپ جو اسماعیل کی جد امجد، اسماعیل جس کے جد امجد ہے، جو اس کے نقش قدم پر ہے، اور اس کو ہم نے چنا ہے، ہم نے اس کو چنا ہے اسماعیل کی اولاد ہونے کے اعتبار سے۔ یہ منتخب شدہ بات تھی، انڈیکیشن تھا۔ ان کے پیٹ میں محمد رسول اللہ پیدا ہوئے اس دعا کے عوض میں جو دعا ابراہیم و اسماعیل کی ہے۔ تو اب وہ امامت کا تاج کس کے سر جائے گا؟ جس امامت کے لیے ابراہیم دعا کرے تھے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو اللہ نے ان سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لا ينال عہد الظالمین، ظالموں سے میرا عہد باقی نہیں رہے گا۔ اب یہ بنو اسرائیل مشرک بن گئے، ظالم بن گئے، تو اب وہ امامت کبریٰ کا تاج کس کے سر پر رکھے گا اللہ تعالیٰ؟ اب وہ وقت آ گیا کہ اماموں کا امام، انبیاء کا امام، امام الانبیاء، امام المرسلین محمد رسول اللہ کو پیدا کر دینے کا دنیا میں وقت ہے۔ اب تاج ان کے سر جائے گا۔ ابراہیم کی ساری وراثت محمد رسول اللہ کے سر ہوگی، توحید کی وراثت۔ مال انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، یاد رکھنا، انبیاء کی میراث مال نہیں ہے، انبیاء کی میراث توحید ہوتی ہے، اللہ کا دین، اللہ کا قانون ہوتا ہے۔ وہ سارا منتقل ہو گیا محمد رسول اللہ کی طرف، اور معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت بھی کر دیا۔ کہاں بلا کر کے؟ یہی بیت اللہ سے جہاں ابراہیم دعا کیے تھے، یہاں سے بلائے، اور کہاں بلائے؟ وہاں جہاں اسحاق کے پورے اولاد امامت کر رہے تھے، مسجد اقصیٰ میں، فلسطین میں، وہاں محمد رسول اللہ کو جبریل کے ذریعے لے کے گئے، اور وہاں آدم سے لے کر کے عیسیٰ بن مریم تک سب نبیوں کو جمع کروا دیا مسجد میں، اور سب کی امامت محمد رسول اللہ سے کروا دی، اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ ہے ابراہیم کا وہ بیٹا جو اماموں کا امام ہے، نبیوں کا امام ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ ہے سورہ نساء کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے پاس ابھی اس وقت سورہ نساء میں سے جو پڑھا میں نے، آیت نمبر 125، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اس سے بہتر ترین دیندار، اس سے اچھا دیندار، عمدہ دیندار کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف سلامتی کے ساتھ پھیر لیا؟ پہلے یہ کام کون کرے تھے؟ اسلم وجہہ للہ، اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف اسلام کے ساتھ پھیر لیا۔ اس سے پہلے محمد رسول اللہ سے پہلے یہی کام کا اعلان زمین کے پشت پر کون تھے وہ کرنے والے؟ جی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، انقلابی قوم سے بغاوت کے اعلان، انقلابی اعلان۔
کہ میں نے اپنے چہرے کو اپنی ذات کو اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے، ساتوں آسمان زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے حبیب محمد سے بڑھ کر کے بہتر دیندار کون ہو سکتا ہے، جس نے اپنے چہرے کو اسلام کے ساتھ فرمانبرداری کے ساتھ اللہ کی طرف پھیر دیا۔ اور یہ اسلمہ کا جو لفظ آیا اسلام کا، اس کی انتہا کن دونوں نے کی تھی ان سے پہلے معلوم ہے آپ کو؟ یہی وہ باپ بیٹے کی قربانی کے وقت اللہ تعالیٰ فرمائے فلما اسلم وتلہ للجبین نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ یہ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب ان دونوں باپ بیٹوں نے فرمانبرداری اسلمہ کہا، فلما اسلم، یہ اسلام مسلم فرمانبردار کو کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان دونوں ابراہیم اور اسماعیل نے، باپ اور بیٹے نے آزمائش کی اور امتحان دینے کی اور اسلام میں فرمانبرداری تسلیم کرنے کی حد کر دی ان دونوں نے۔ فلما اسلم، بس ان دونوں نے انتہا کر دی اسلام کی، فرمانبرداری کی۔ کوئی نہیں پہنچ سکتا اس مقام کو، اس درجے کو۔ ارے باپ لخت جگر کو ذبح کرنے تیار ہے، اور وہ بیٹا ذبح ہونے کہاں سے لائیں گے ایسا باپ اور بیٹا؟ انہوں نے تو چوٹی پہ چلے گئے ایمان کی، اسلام کی۔ ہم نے پکار کے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو تو خواب کا بھی سچا کر دیا۔ تو یہ تھی۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں، کہ اس سے بہتر دیندار یعنی رسول اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ کون ہے؟ اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور وہ خود محسن ہے۔ 40 سال پیدا ہوئے جب سے لے کر کے اب نبوت کا اعلان تمہارے سامنے دعوت کا کام کر رہے ہیں، اب تک اے عرب کے لوگوں تم نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ کبھی ان کو تم نے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا، کبھی دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا، کبھی خیانت کرتے ہوئے دیکھا، کبھی بد اخلاقی کرتے ہوئے دیکھا؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، تمہارے بیچ میں انتہائی نیکوکار ہے، یہ ان سے بڑا کوئی نیک نہیں۔ تمہارے پورے معاشرے میں، پورے زمین کے اوپر کوئی ایسا نیک نہیں اترا آج تک۔ تو اس سے اچھا دیندار کون ہو سکتا ہے؟ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور پھر وہ ابراہیم کے ملت کی جو حنیف ہے۔ تو حنیف کا معنی کیا ہے؟ یہ سب ہے، حنیف کے اندر یہ سب کچھ ہے۔ حنیف اس کو کہتے ہیں جو سارے جہاں سے کٹ کے، سارے جہاں سے کٹ کے، پھر یاد رکھ لیجئے، سارے جہاں سے، سارے عالم سے کٹ کے اللہ کے لیے یکسو ہونے والا، صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کے مقابلے میں اس کو کسی کی فکر نہیں ہوتی ہے، کسی کی فکر نہیں ہوتی، یہاں تک کہ نہ باپ کی فکر ہوتی ہے، نہ قوم کی فکر ہوتی ہے، نہ نیشن کی فکر ہوتی ہے، نہ بیوی کی فکر، نہ اپنی اولاد کی فکر۔ لگتے جگہ کچھ بھی اس کے سامنے معنی نہیں رکھتا اللہ کے مقابلے۔ وہ جب اللہ تعالیٰ اس سے جو مطالبہ کرے گا وہ پورا کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں حنیف، یہ ہے حنیف۔ اور دین حنیف یہ ہے، وہ دین جس میں اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، جس کا طریقہ کار ہے اس دین کا طریقہ کار، اصل دین کا طریقہ کار جو ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق اور تمام نبیوں کا، یہاں تک کہ موسیٰ اور عیسیٰ، اور یہاں تک کہ سب سے بڑی شخصیت ہمارے سردار محمد رسول اللہ، سلموا علیہم، ان سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ان کا طریقہ، دین ابراہیم کا طریقہ، یہ دین حنیف ہے، جس میں سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا جاتا ہے، سب کچھ، جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے ان الصلاۃ ونسک ومحیا ومماتی للہ رب العالمین فبذلک امرت، رسول اللہ کی شان تھی، ان کے لیے یہ آیت میں ایک الفاظ اترے تھے، فبذلک امرت وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں۔ لیکن ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم ایسا کہہ سکتے ہو اول المسلمون، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ وانا من المسلمین، میں بھی مسلموں میں سے ایک مسلمان ہوں، سب فرمانبرداروں میں سے میں بھی ایک فرمانبردار ہوں، اپنے آپ کو شمار کر لیتے ہیں۔ اول المسلمین کہنے کی ہماری اوقات نہیں، وہ رسول اللہ کے لیے خاص ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ دین حنیف کیا ہے؟
یہ سب کچھ قربان کرنے کا دین وہ دین محمد ہے، وہ دین ابراہیم ہے علیہ السلام۔ اب اپنا جائزہ لے لیجئے، دیکھ لیجئے کیا ہم اس دین حنیف پر ہیں؟ ہم سب اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا ہم لوگ بھی دین حنیف پر ہیں، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے تیار ہیں؟ اپنے نفس کی خواہشات، اپنی انا، اپنی ہٹ دھرمی، اپنا تکبر، اپنی حماقت ہم ذبح کر سکتے ہیں؟ جی نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں حق نہیں ہے جانوروں کو صرف ذبح کر دینے کا، صرف جانوروں کو ذبح کر کے عید کی گوشت بنا لینے کا ہم کو حق نہیں ہے۔ اگر یہ سب کچھ کرنے تیار ہیں تو شوق سے کریے، اور کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ ٹھنڈے دل سے قربانی کرنے کا حکم ہے رسول اللہ کا، اور یہ بھی حکم ہے قربانی کرنے کی استطاعت ہونے کے باوجود جو آدمی قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہوں کو نہ آئے۔ رسول اللہ نے اتنا سختی سے کہہ دیا۔ اس کے باوجود میں یہ سال دیکھا کہ بہت سارے لوگ قربانی نہیں کیے، عجیب عجیب بہانے کرے لوگ، بارش ہو رہی ہے، فلانا ہو رہی ہے۔ اتنا سخت حکم ہے آقا کا کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرا تو وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے، کوئی تعلق نہیں ہمارا اس سے۔ اور لوگ استطاعت ہونے کے باوجود بہانے کر کے قربانیاں نہیں کریں، کتنی بری بات ہے۔ ہم صاحب نصاب پر واجب کہتے ہیں ایک مسلک میں، اور ایک کہتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے، تاکیدی سنت ہے۔ بل تاکیدی سنت ہو کہ واجب ہو، بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے۔ تاکید تو رسول اللہ کی ہے، سخت تاکید، تو کرنا چاہیے تھا امت کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کے دین پر، اور خصوصاً ہمارے سردار محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے والے بنائے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، ایمان کی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین المہدیین، وسلام علی اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وسلام علی آلہ واہل بیتہ اجمعین، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ قوموا لصلاة المسلمون۔